پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کوئی شخص اونچی آواز میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا. یہ بالکل اس طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں. آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ اسی قبر مبارک میں. اور وہ حیات النبی کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 5 بڑی ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دیا ہے. تمام فرقوں کی جو غلطیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں، اور صحیح حیات النبی کا جو عقیدہ ہے میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے مسئلہ نمبر 5 میں. بہر صحابہ کرام نے رضوان جو ہے وہ یا رسول اللہ سے ہی پکارا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب بھی پکارنا ہوتا تھا قبر رسول پر حاضری کے وقت. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے، اور یہ اثر الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی موجود ہے، سنن الکبری البیہقی کے اندر بھی موجود ہے، 4 کتابوں کے اندر. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 11793 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر، سیدنا ابو بکر کی قبر پر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کر کہتے السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا عمر، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو، اے عمر آپ پر سلامتی ہو. تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ درود شریف صحابہ سے ثابت ہے، لیکن قبر رسول کے اوپر پڑھا کرتے تھے. یہاں سے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے پیچھے کوئی بد عقیدگی نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نماز میں تو سارے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6230، مسلم میں 897 نمبر، کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہمارا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے. یہ نماز میں ہم انشائیہ پڑھتے ہیں، اس پہ اتفاق ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ بولا گیا کہ شب معراج کی کوئی گفتگو ہے، اور یہ سیوطی صاحب کے حوالے سے بھی مشہور کیا گیا. اور اگر انہوں نے بھی کہا ہے تو کوئی اس کے اوپر حدیث نہیں ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد جو ہے وہ اسی حدیث کے اندر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات. یہ کوئی شب معراج کی گفتگو نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا نبی اللہ، یا السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن اس کے اندر الفاظ ہیں تمہارا سلام پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ. حاضر و ناظر والا عقیدہ جو گھڑ لیا اس میں سے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ آ جاتے ہیں یا موجود ہیں سن رہے ہیں، یہ عقیدہ اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے جس سے آپ حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں؟ مسئلہ نمبر 7 میرا حاضر و ناظر کے اوپر 2 گھنٹے کا ڈیٹیل موجود ہے. ان کے سارے جھوٹے جتنے وسوسے ہیں میں نے ان کا جواب دیا ہے الحمدللہ. تو آج ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہم السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن جہاں جہاں پر تعلیم کیا گیا قبر رسول پہ پڑھیں. یہاں پہ بھی اگر پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس کو رکھتے ہوئے پڑھیں. باقی جو اذان کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے اور دعوت اسلامی والوں نے اب اقامت کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے، یہ میرے بھائیوں کون سا عشق رسول ہو رہا ہے؟ یعنی آپ ایک چیز دین میں خود داخل کرتے ہیں اور جو نہیں کر رہا ہوتا اس کو آپ جو ہے وہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں. تو میں اب ان سے پوچھتا ہوں، سب سے بڑے گستاخ عبداللہ بن عمر تھے ان کی ڈاکٹرائن کے اندر. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2738 2738. ان کی موجودگی میں کسی کو چھینک آئی، اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اب اس میں کوئی جرم والی بات ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یعنی وہی آج کے دور میں کہ میرے بریلوی بھائیوں میں بھی قائل ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا. لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، صرف کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. تو میں بھی کہتا ہوں میرے بریلوی بھائیوں، عبداللہ بن عمر کے بیاہ پہ آج اگر زندہ ہوتے تو آپ کو سمجھاتے کہ ہم بھی قائل ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے. نماز میں پڑھو، قبر رسول پہ جا کے پڑھو، لیکن اذان کے ساتھ جو ایڈ کر دیا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح چھینک کے ساتھ اس نے ایڈ کیا تو ٹوک دیا گیا. اب یہ بدعت کا ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ 5 گھنٹے میں نے اسے کور کیا ہے. مسئلہ نمبر 75A اور B. کوئی ٹاپک تو جناب کوئی نہ لو تو لیکچر 4-5 گھنٹے دے. پھر کہتے ہیں 2 منٹ 2 منٹ تو صرف جائز ناجائز ہی دسیا جا سکتا ہے نا. 5 گھنٹے جتنے جناب جہاں پہ لوگوں نے 11ویں کے ثبوت پہ 1500 صفحوں کی کتاب لکھی ہو سائم چشتی صاحب نے، تو وہ آپ کو 1500 صفحوں کے وسوسوں کا جواب 5 منٹ میں تو نہیں دیا جا سکتا.
تو لمبی جب جتنا کھلارا پائے ہیں اتنا ہی پھر کھلارے کو سمیٹنے کے لیے بھی تو زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے میں پھر مختصر جواب دیتا ہوں لوگوں کو کہ میرا لیکچر سنیں, فون پہ لمبی بحث سے میرے ساتھ نہ کریں. تو انہوں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یعنی ابن عمر کو بھی یہ, یعنی خود بھی ان کو فکر پڑی کہ میرے تے گستاخی دا فتویٰ نہ لا دے, تو میں کہا بھائی قائل ہاں لیکن ایتھے نہیں تعلیم فرمایا. ٹھیک ہے, اب لگائیں فتویٰ ذرا ابن عمر کے اوپر کہ جی مطلب وہ اگر دروشی بھی پڑھا کو گناہ کا کام کیا تو ابن عمر کو بھی جواب دیں. میں سے پوچھتا ہوں کہ جو عید کی نماز ہے اس کے ساتھ اذان اور اقامت کیوں نہیں دیتے ہمارے بریلوی بھائی؟ کیا اذان دینا گناہ کا کام ہے؟ کہیں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا. نہیں, آپ کا تو کرائٹیریا نہیں تعلیم ہوا. آپ کہتے ہیں جو نیکی کا کام جس وقت جدھر چاہو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دو. آپ اذان جو ہے وہ جنازے کے ساتھ بھی شروع کروائیں, آپ عید کے ساتھ بھی شروع کروائیں, کیونکہ اذان تو نیکی کا کام ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اذان کی آواز کی وجہ سے شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ کتنے میل دور بھاگ جاتا ہے. تو جو لوگ بےچارے پڑھتے عید کی نماز ہیں سال کے بعد نکلتے ہیں, ان کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ عید کی 2 اذانیں آپ شروع کروائیں. اب یہ نا ہمیں ہمارے والا کرائٹیریا نہ بتائیں کہ جی تعلیم نہیں فرمایا, تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو گستاخی کے فتوے یہ لوگ لگاتے ہیں کہ جی تعلیم نہیں فرمایا تو کیا ہوا, گناہ کا کام ہے. تو یہ اب آپ دیکھ لیں ابن عمر نے کیا فرمایا کہ میں بھی قائل ہوں لیکن یہاں پر نہیں. ہاں, اذان کے بعد آپ درود شریف پڑھیں, وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے. جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. بالکل اذان کے بعد پڑھیں, لیکن درود شریف ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں اسی آیت سورہ الاحزاب 56 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. کہتے ہیں جی ناقص ہے, سلام کوئی نہیں ہے. اور سلام تو نماز کے اندر السلام علیکم ایھا النبی آ گیا نا. جہاں درود کی باری آتی ہے, یہ مسلم شریف میں حدیث ہے جو جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجات بلند ہوں گے. اس میں تو درود شریف کا ذکر ہے, سلام کا ذکر تو نہیں ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو ناقص تعلیم دے رہے ہیں, صرف درود ہی کا کہہ رہے ہیں؟ تو مسئلہ نمبر 56 کے اندر میں نے یہ سارے وسوسے الحمدللہ سیٹل کر دیے ہیں, جتنے یہ جھوٹے پراپوگنڈے انہوں نے کیے تھے, کیونکہ دائیں کے لوگ ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے. میں آپ بھی 31 سال تک بریلوی رہے, منو پتا ہے کہ اسی کس طرح لوگوں نے دھوکا دیں دے سا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو, ساروں کے مولوی پورا حصہ ڈال رہے ہیں اپنی پبلک کو دھوکا دینے کے لیے, اپنے فرقے کو بچانے کے لیے. میں کسی ایک گروہ کو سپورٹ نہیں کرتا, آپ کو پتا ہے. اس کی وجہ سے الحمدللہ سب کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں, اور میرے نامہ مال میں کتنی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں جب سارے مولوی میرے خلاف اس طرح کی فتوی بازی کرتے ہیں. اچھا میرے بھائیوں, یہ جو یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7522 کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو جو بنو نجار تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کا خاندان تھا, عبد المطلب کا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے خصوصاً باہر آئے. ویسے تو سارے لوگ آئے, لیکن یہ خصوصاً ان کی عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں. صحیح مسلم میں آتا ہے 7522 نمبر حدیث میں. اور ان کی جو بچے ہیں وہ گلیوں کے اندر آ گئے اور انہوں نے نعرہ لگایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نعرہ انہوں نے لگایا اور اس میں یا محمد کے ساتھ یا رسول اللہ بھی کہا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو مدینہ شریف ہجرت کے وقت تھا, سورۃ الحجرات تو بعد میں نازل ہوئی ہے, بعد میں ظاہر ہے کہ کسی نے پھر اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیے ہوں گے. اسی طریقے سے جو لبیک یا رسول اللہ ہے, یہ لفظ بھی غلط بولا جاتا ہے, یہ لفظ ہے لبیک یا رسول اللہ. دیکھو یہ نعرے لگا رہے ہیں لیکن یہ ان کو نعرہ ہی نہیں صحیح سکھا رہے. جیسے وہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, بالکل الٹا نعرہ ہے. سید کہتے ہیں غلام کو, یہ لفظ ہے سیدی مرشدی, زیر ہے یا کے نیچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں. آپ نے ہمیں رشد و ہدایت دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سید ہیں, آقا ہیں, مولا ہیں, اور ہم آپ کے سید ہیں زبر کے ساتھ, آپ کے غلام ہیں. تو نعرے سیدی مرشدی, اور لفظ ہے سیدی مرشدی. اسی طریقے سے لبیک یا رسول اللہ, یہ لفظ غلط ہے, لبیک یا رسول اللہ. ویسے لفظ ہوتا ہے رسول اللہ, لیکن یا آ جائے گا تو لام کے اوپر پیش زبر میں بدل جائے گی عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے. لبیک یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے, صحابہ کرام یہی رسپانس کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 128, صحیح مسلم میں 148 ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے سوار تھے، سواری کے اوپر، آپ نے کہا معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اس طرح کے اور بھی کئی صحابہ سے موجود ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہا کرتے تھے۔ یہ لفظ کے ساتھ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لبیک یا رسول اللہ کے الفاظ کے پیچھے اگر کوئی بدنیتی مبنی نہ ہو اور یہ لبیک اللہم لبیک کے مقابلے پر نہ گھڑا گیا ہو، اگر ٹھیک ہے نا جی، عطائی اور اس کے مستقل بذات اور ذاتی کے فرق کے ساتھ، نہ یہ اگر کسی کے پیچھے بدعقیدگی ہے اس کو میں کوئی صحیح نہیں کہہ رہا۔ لبیک یا حسین بھی کوئی محبت کے اندر کہتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے اگر یہ وہ عقیدہ گھڑتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے یا ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحتاً توہین اور گستاخی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کروں گا آج بخاری اور مسلم کے حوالے سے، پھر میں خادم رضوی صاحب کا لٹمس ٹیسٹ بھی لینے لگوں انشاءاللہ تعالیٰ آج، ان کے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے بھی۔ اور یہ لوگ اس حال پہ جا چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ کہنا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں یا محمد کہنا گستاخی، ہم کہتے ہیں بالکل گستاخی ہے، لیکن یہ ہمارے حوالے سے گستاخی ہے۔ لیکن انہوں نے پابندی اللہ کے اوپر بھی لگا دی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سن لیں، باقی ان کے علماء کو کہتے ہیں جی دیکھو جی اللہ نے بھی کبھی یا محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی اگر کہہ دے گا نا نعوذ باللہ گستاخی ہو جائے۔ کہتے ہیں پورا قرآن کھول کے دیکھیں، یا ایھا النبی ہے، یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا المدثر ہے، یا ایھا الرسول ہے، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یہ آیا لیکن یا محمد نہیں آیا۔ تو بھائی قرآن میں نہیں آیا لیکن حدیثوں میں تو آیا، بخاری اور مسلم میں۔ اللہ کے اوپر کس چیز کی پابندی ہے؟ وہ رب ہے، یہ بندے ہیں، وہ کیوں نہیں یا محمد کہہ سکتا؟ آپ سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث، یہ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں ہے، حدیث شفاعت، کہ سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر ہوتے ہوتے ہوئے اینڈ پہ، یہ میں نے پورا لیکچر ڈیٹیل سے دیا ہے، مسئلہ نمبر 88B، کمپلیٹ حدیث شفاعت کے اوپر۔ صحیح بخاری میں 4712 4712، صحیح مسلم میں 480، شروع میں کتاب الایمان کے اندر حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، وہاں پہ الفاظ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ، سوال کرو عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ لیکن اس میں الفاظ یا رسول اللہ کے نہیں ہیں، یا محمد، اور قیامت والے دن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دنیا کا معاملہ نہیں جو منسوخ ہو چکا ہو، قیامت والے دن یا محمد۔ تو اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی جو فیبریکیشن والی جو عشق رسول کی پٹیاں پبلک کو آپ پڑھا رہے ہیں نا، آپ گستاخ رسول ہو رہے ہیں یہ باتیں کر کے، اللہ کے گستاخ ہو رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، اللہ کوئی کسی کا پابند نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یا محمد کے الفاظ۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، مسئلہ نمبر 126C کے اندر میں نے بیان کیا، اس میں بھی الفاظ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد۔ یہ فرشتے آپس میں کس بات پہ جھگڑ رہے تھے، وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے، وہ آج محل نہیں میں بیان کرتا۔ تو یہ الفاظ تو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، اسی طریقے سے الادب المفرد سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 964، امام بخاری کی کتاب ہے آداب کے اوپر، الادب المفرد، شیخ البانی اور شیخ زبیر لیزئی رحمہم اللہ کی تحکیم کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے، ابن عمر کے حوالے سے کہ ان کی موجودگی میں کسی کو چھینک آئی۔ ایک تو وہ ہم حدیث سن چکے جامع ترمذی کی، یہاں پر ہے کہ ان کی موجودگی میں کسی کا پاؤنس ہو گیا، الادب المفرد 964۔ تو ابن عمر نے فرمایا کہ تم اس کو یاد کرو جو تمہیں پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ تو اس شخص نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمدہ، تو اس کا پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا۔ یہ حدیث تو ویسے اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے، اس میں دو راوی ہیں جو مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، ابو اسحاق اور سفیان ثوری، مشہور مدلسین ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مان لے، اس میں المدد یا محمد یا المدد یا رسول اللہ تو نہیں ہے، صرف یا محمد ہے۔ اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تابعی نے یا محمد کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً گستاخی کی۔ پہلے تو یہ مسئلہ حل کرنا بریلوی کہتے ہیں جناب انہیں یہ کیتا، یا محمد کیوں کیا، انہیں گستاخی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یا محمد کہا ہی نہیں جا سکتا، امتی تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ مسئلہ بھی حل کریں، ہم تو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، ہمیں تو مسئلہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا، یا محمد کیوں کہا اس نے؟ اور اس نے المدد نہیں کہا، اس نے جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اظہار محبت کیا
نعرہ لگایا اور اس کا وہ پاؤں ٹھیک ہو گیا. اگر یہ روایت وہ جو صحیح مانتے ہیں ان کے لیے، ہمارے نزدیک تو روایت ثابت نہیں ہے. بہرحال جو صحیح بھی مان رہے ہیں ان کے بھی کسی کام کی نہیں ہے. یا محمد ہے اس میں، پہلے تو گستاخی کا فتویٰ چاہیے سورۃ الحجرات اور سورۃ الانفال کی روح سے اس بندے کے اوپر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہا ہے. آؤ ہاں جناب مدانش، کیڑی شے اللہ نے تواڈے تے چھڈی ہے؟ کتنے جاؤ گے؟ ہاں یا محمد پہ فتویٰ لگاؤ، یا پھر یا رسول اللہ اس نے کیوں نہیں کہا، اور المدد نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں پکارا، اور اس حوالے سے یہ میں نے کلیئر کیا. اسی طریقے سے جنگ یمامہ کے حوالے سے البدایہ والنہایہ، جسے تاریخ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے، ویسے کتاب کا نام تو البدایہ والنہایہ ہے. جس طریقے سے تاریخ طبری کا نام جو ہے تاریخ الامم والملوک ہے، لیکن ہم اردو میں اسے تاریخ طبری کہتے ہیں. اور یہ تاریخ ابن کثیر ہے البدایہ والنہایہ، المتوفا 774 ہجری، امام ابن کثیر انہوں نے نقل کیا ہے. اور عمر سیریز جو قطر والوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر فلم بنائی ہے، اس میں بھی یہ منظر جنگ یمامہ والا فلمایا ہے کہ جی وہ خالد ابن ولید اور ان کے ساتھیوں نے، عمار ابن یاسر اور باقی لوگوں نے نعرہ لگایا تھا یا محمدہ یا محمدہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اسے صحابہ کرام بھی یا محمدہ کہا کرتے تھے. تو یہ پھر میں وہی بات کروں گا، یا محمدہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے. تو یہ یا محمدہ کیوں کہا؟ یہ تو گستاخی کا فتویٰ وہاں بھی چاہیے ہمیں. پرٹیکولرلی منع ہی صحابہ کو کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ اس طریقے سے نہیں پکارنا. آئیں جی اب ہمارے نزدیک تو یہ بے سند روایتیں ہیں، اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائیں گی تو پھر یہ یا محمد والا مسئلہ انہوں نے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی یا محمدہ انہوں نے المدد یا رسول اللہ، المدد یا محمد نہیں کہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اس حوالے سے کہ سامنے مسلمہ کذاب جھوٹا جو دعوی نبوت کرنے والا شخص تھا اس کے رد پہ تھا. تو یہ اب مسئلہ خود حل کریں. ہم تو ایک طالب علم ہے، میں وہ غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ میں تو طالب علم ہوں، ابھی علماء سے پوچھ کر چلنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیو، اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو دستاروں والے، ان مسئلوں کو حل کرو. اب آپ کی ذمہ داری ہے ان باتوں کا جواب دیں. کہتے ہیں اسی صرف ناپ پڑھا رہے ہیں عرصے تو اسی یہ کر رہے ہیں، اے بھائی مسئلے حل کرو. پھر میں جو کچھ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں علمی طریقے سے. تو یہ جو مدد کے لیے نہیں پکارا، اب میں آپ کو وہ حدیث بتانے لگا ہوں. ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود اور 3 مسئلے حل کرنے والی. نمبر 1 مسئلہ علم غیب، نمبر 2 مسئلہ حاضر و ناظر، اور نمبر 3 مسئلہ استعانت. تینوں مسئلے ایک حدیث کے اندر کور ہیں. اور یہ حدیث میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3 ahlsunnatpak.com پہ. یہ میں نے ریسرچ پیپر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب جال حق سامنے رکھ کے لکھا ہے. ان کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا میں نے علمی جواب ان 8 صفحات کے اندر نہ دیا ہو. یہ پمفلٹ اور میرا وہ لیکچر مسئلہ نمبر 3 الحمدللہ ہزاروں بریلوی بھائیوں کی توبہ کا سبب بنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک وہ پہنچے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے. یہ سارے وسوسے اس میں ٹیکل کیے ہیں. اور یہ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے، جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. مسئلہ نمبر 3 میں ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کیا، پھر اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. وسیلہ اور توسل بھی جو ہے 5 توسل ثابت ہے، ایک ثابت نہیں ہے. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الگ سے لیکچر دیا، آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں اس کو بھی بیان کرتا. بہرحال یہ حدیث اس ریسرچ پیپر میں بھی ہے، اس لیکچر میں بھی ہے. 3 مسئلوں کو حل کرنے والی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4086، صحیح مسلم میں 4917. سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کچھ اصحاب 70 کے قریب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ نیو مسلم تھے ان کی تربیت کے لیے بھیجا، لیکن وہ انہوں نے منافقت والا ایمان قبول کیا تھا. دھوکے کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو راستے میں شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جب وہ ان کے اوپر تیر چلا رہے تھے تو اس وقت ان اصحاب نے پکارا، لبیک یا رسول اللہ نہیں کہا انہوں نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود نہیں تھے. المدد یا رسول اللہ بھی نہیں کہا. آپ سنیں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالی کے حضور ریکویسٹ کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری کے الفاظ ہیں اللہم اخبر عنا نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہم اخبر عنا نبیک،
اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر کر دے، اپنے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا۔ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم بے شک تجھ سے ملنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالی سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور ہم راضی ہیں اس دین کے اوپر جس کے لیے ہمیں اس قربانی سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی موت کے وقت نزع کے عالم میں انہوں نے اللہ کو پکارا اور کہا اے اللہ ہمارا پیغام ہمارے نبی تک پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کوئی کہے گا جی وہ پکارا اللہ کا تھا لیکن اللہ کے نبی نے بھی خود سن لیا تھا، تو اس میں الفاظ ہیں مسلم، صحیح مسلم 4917 کتاب الامارہ چیپٹر میں، کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کو خبر دی آ کر، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سنوا بھی سکتا تھا، وہ بخاری میں حدیثیں موجود ہیں، غزوہ موتا کے موقع پر سنوا بھی دیا، دکھا بھی دیا کہ جو ہے وہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، سید جو ہے زید ابن حارثہ بھی شہید ہو گئے، تو یہ سارے منظر، اور جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، اور پھر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں کمانڈ آ گئی، جہاں پر دکھانا تھا دکھا بھی دیا، لیکن یہاں پر آیا جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کے اصحاب کو اس طرح شہید۔ 3 مسئلے کیسے کور ہوئے اس میں؟ نمبر 1، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز کا علم الغیب رکھتے ہیں، ورنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پکار لیتے۔ نمبر 2، حاضر و ناظر کا بھی ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو مدینہ شریف میں لیکن ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور نمبر 3، استعانت والا مسئلہ بھی نہیں تھا، انہوں نے المدد یا رسول اللہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر، یا رسول اللہ انظر حالنا ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، نہیں کہا، بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ میں اب خادم رضوی صاحب اور ان کی پوری پارٹی سے پوچھتا ہوں، ان کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبر مبارک میں نہیں گئے ہیں؟ آج تو قبر مبارک میں دنیاوی زندگی نہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے الحمدللہ۔ آپ آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہر عاشق کے گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی آ جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے پھر تو آپ کے لیے بدرجہ اولا کوئی کنسٹینٹ بھی نہیں تھی نا، آپ تو آخرت کی زندگی میں۔ تب بھی صحابہ نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ علم غیب، مسئلہ استعانت، تینوں مسئلے اس ایک حدیث کے اندر کور ہو گئے الحمدللہ۔ باقی جتنے وسوسے ہیں پھر مسئلہ علم غیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6A اور B دیکھ لیجئے، مسئلہ حاضر و ناظر پہ مسئلہ نمبر 7 دیکھ لیجئے، مسئلہ استعانت میں مسئلہ نمبر 3 دیکھ لیجئے، ہر ایک پر ڈیٹیل لیکچر موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ میں نے یہاں پہ مسئلہ کلیئر کر دیا کہ ایک حدیث کے ساتھ 3 مسئلے۔ اب یہ صحابہ کرام انہیں رضوان پہ نعوذ باللہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اپنا ایمان ان کا بچتا بھی ہے کہ نہیں۔